السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورہ نجم پہ ہیں، آیت نمبر 31، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ To Allah belongs whatever is there in the heavens and whatever is there in the earth, so that He gives punishment to the evildoers for what they did and gives good reward to those who do good deeds with the best. تو یہ پہلی جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں سورہ نجم کی آیت 31، اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے ہر چیز جو آسمان میں اور زمین میں ہے، تاکہ وہ جو برا کریں ان کو اس کا بدلہ دے، اور جو نیکی کریں وہ ان کو اس کا بدلہ دے۔ تو دیکھیے ہر چیز جو ہے نا، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قدر چیزیں دی ہیں، فار بیونڈ جو ہماری ضرورت ہے نا، اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں چیزیں دی ہیں۔ ہم اگر اپنے مال و دولت کو دیکھیں، صحت کو دیکھیں، صلاحیت دیکھیں، ٹیلنٹ دیکھیں، اسکل دیکھیں، جو ہماری ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ دیا ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں امپورٹنٹ ہے میسج لینا اور ایک اپنا رویہ بدلنا، کہ ہمارا رویہ ہمارے رب کی طرف جو ہونا چاہیے نا، وہ بھی سب سے بہتر کا ہونا چاہیے، کہ ہم صرف جو ہے نا وہ پورا نہ کریں کہ جو فرائض ہیں ہم کہیں کہ ہم صرف بیسک فرائض کو پورا کر دیتے ہیں، مگر اللہ ہیز گون مائلز ان گیونگ اس۔ ہم بھی اپنے جو اچھے اعمال ہیں نا، وی مسٹ گو این ایکسٹرا مائل، کہ اچھے اعمال کریں بہت ہی احسن طریقے سے، کہ اللہ دے ڈیلائٹ، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع مغفرہ هو عالم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقى۔ Those who abstain from major sin and from shameful acts except minor involvement, indeed your Rabb is extensive in forgiveness. He knows you best when He created you from the earth and when you were in the embryos in the womb of your mothers. So do not claim purity for yourself. He knows best who is God fearing۔ تو یہاں پہ اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی لوگ جو ہیں جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچیں گے، مگر ان کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے، بے شک اللہ جو ہے وہ بڑا مغفرت والے، چھوٹے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ ہمیں خوب جانتا ہے، بیکاز اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مٹی سے اور اپنی ماؤں کے پیٹ میں۔ تو یہاں پہ کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ مطالبہ یہ نہیں کیا جا رہا کہ بھائی ہم جو ہے نا، جیسے نا ہم 100% ہم پیور ہو جائیں گے، کہ ہم پاک ہو جائیں گے کہ ہم بالکل فرشتے بن جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہر شخص جو ہے وہ انسان ہے، کہ ہم ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم بہت کوشش بھی کریں تو مگر پھر بھی جو ہے نا اوکیجنلی ہم سے غلطی ہوگی، ہمارا دھیان بھٹکے گا، ہم بھولیں گے، ہم گناہ کریں گے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پلان کر کے ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کا پاؤں بھی پھسل جاتا ہے یہاں پہ اور وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان انٹینشنل جو انجانے میں جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کا یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر تو تم بچتے رہو گے میجر گناہوں سے، تو کبیرہ گناہ کیا ہے؟ بھائی کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جو کہ ہمیں منع کر دیا جس میں قرآن میں اور حدیث میں، اور وہ کیا ہے؟ فالس وٹنس، کہ نہیں کسی خلاف جھوٹی گواہی دینا، یتیم کے مال کو کھا لینا، نافرمانی کرنا اپنے ماں باپ کی، جادو اور ٹوٹکے وغیرہ اس چیزوں میں انڈلج ہونا، اور یا یہ کہ اپنے آف اسپرنگ کو، بچوں کو قتل کر دینا، یا یہ کہ بلیو کرنا اس کے اندر نجومیوں کے اندر، فارچون ٹیلرز کے اندر، یہ تمام کبائر گناہ، ان سے تو انسان جو ہے نا بہت ہی دور ہے، رائٹ۔ یہ بہت ہی میجر چیزیں، مگر باقی جو چھوٹے موٹی ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ان کو معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر کے اندر اس آیت کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی گئی، اور کیا کہا گا؟ فلا تزکوا انفسکم، کہ تم بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو پاک مت سمجھو۔ یہ جو ہے نا اس پہ یعنی کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ یہ سمجھنے لگے نا کہ میں تو بہت ہی پاک اور صاف ہوں، تو اس میں انسان کو غرور بھی آتا ہے اور اس میں تکبر بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور انسان کو نیکی کرنی چاہیے، مگر یہ جو ہے نا دس شوڈنٹ بی ریئلی سم تھنگ کہ جو کہ ہم سوچیں کہ ہم تو بڑے ہی نیک ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون جو ہے کتنا نیک ہے۔ یہ جو مشرک تھے مکہ کے، وہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے، چونکہ کعبے کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے، وہ حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم تو اتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو، اور وہ کیا گناہ ہے؟ شرک کا گناہ۔ امنگ کبیرہ گناہ سب سے زیادہ جو برا ہے وہ شرک ہے۔ افرائیت الذی تولی، ڈیڈ یو سی the one who turned away؟ وآتا قلیلا واقدا،
اینڈ گیو لٹل دین ود ہیلڈ. تو قرآن کس کا حوالہ دے رہا ہے؟ اس گروپ کے لوگوں کا حوالہ دے رہا ہے جو اسلام میں داخل تو ہوئے مگر کسی وجہ سے پھر وہ رک گئے. عنده علم الغیب فہو یرا. Does he have knowledge of the unseen whereby he sees? Am lam yunabba bima fi suhuf Musa. Has he not been told of what was revealed in the scripture of Moses? کہ کیا ان باتوں کی خبر ہم نے تمہیں پہنچائی نہیں جو کہ موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہے. تو ایک کنسسٹنسی آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر اور جو کہ اس سے پہلے کتابیں آئیں ان کے اندر یہ تمام یہی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, and Ibrahim who fulfilled, Allah taziru waziratun wizra ukhra. It was that no bearer of burden shall bear the burden of the other. تو ہر انسان جو ہے وہ اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا, کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اپنی انڈیویجول جو ذمہ داری ہے وہ کس قدر ہے. اور قرآن بار بار ریپیٹڈلی انسان کو بتاتا ہے کہ جو ہے نا تمہارے لیے کوئی سفارش نہیں کرے گا, تم اپنا وزن خود ہی اٹھاؤ گے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, and there is nothing for man except what he strives for. کہ انسان کے لیے وہی ملتا ہے اس کو جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, and that his effort will soon be seen. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, then he will be recompensed for it in full. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون کتنی محنت کرتا ہے, کس شخص نے کتنی اسٹرائیو کیا ہے اللہ کے دین کے لیے, اور وہ جتنی زیادہ محنت لوگ کریں گے چاہے ان کو جو ہے اسی حساب سے اس کا اجر ملے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, and that your Rabb is the final end. یہ جو ہے نا عقیدہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب کو آخر میں اپنے رب کی طرف پہنچنا ہے. یہ جو عقیدہ یہ اس کے اوپر بلیف جو ہے نا ایمان جو ہے کہ ہم فائنلی اللہ کی طرف واپس پہنچیں گے, یہی انسان کو جما دیتا ہے نیکی کی طرف. اور دین اس کی جو ہے نا ایک سب سے امپورٹنٹ ترجیحات میں سب سے جو اوپر کی ترجیحات میں ہوتا ہے وہ دین ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے وہ دین ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, and that he is the one who makes one laugh and makes one weep. کہ تو اللہ ہی ہے جو لوگوں کو ہنساتا بھی ہے اور ان کو رلاتا بھی ہے. کبھی کبھی لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے نا کہ اگر ہم دین پہ چلنے لگیں گے تو ہمارے مسائل دنیا میں بڑھ جائیں گے, ہماری پریشانیاں زندگی میں بڑھ جائیں گی. تو قرآن یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو, کہ جو شخص اللہ کو خوش کرتا ہے وہی اللہ ہی اس کو خوش کرتا ہے. that's the rule. کہ یہ جتنا بھی ہماری زندگیوں کے اندر ایک ہنسنا ہے اور ایک کہتے ہیں نا سکون ہے, یہ تمام کا تمام صرف اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. اور جو غم ہے اور جو آنسو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خزانہ ہے. یہ خزانہ جس کو کہتے ہیں نا خوشی کا خزانہ, وہ بھی صرف اللہ کے پاس ہی ہے اور وہ اللہ دیتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈیو میجر. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, and that he is the one who gives death and gives life. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی شفا بھی دیتا ہے, وہ لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. ہم دوا دیتے ہیں لوگوں کو. ہم جب لوگوں کو دوا دیتے ہیں یا خود دوا لیتے ہیں تو دوا کے ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہی دوا جو ہے وہ ایک شخص کو جو ہے وہ صحت یاب کر دیتی ہے اور دوسرے شخص کو جو ہے وہ موت دے دیتی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, and it is he who created you in pairs, male and female, min nutfatin iza tumna, from the sperm when it was lodged. تو یہ دیکھیے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اس وقت اس زمانے کا جو ایک خیال تھا لوگوں کے اندر, ایک بلیف تھی پریویلنٹ وہاں کا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو ہے ایک لڑکا یا لڑکی جو ہے کا پیدا ہونا وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ ان کو جو ہے ایبزالو کرتا ہے, عورتوں کو ایبزالو کرتا ہے, ان کو بری کرتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ لڑکی یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے مگر یہ جو ہے منحصر ہے جو بیج ہے جو کہ باپ کی طرف سے آتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, and that the second creation is undertaken by him. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بھی پیدا کرے گا اور پھر اٹھائے گا. یہ تو اللہ کے ذمہ ہے. اور یہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر اوبیسلی بہت ٹرائلز ہیں, بڑے امتحان ہیں لوگوں کو. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے نعمت دے کے بھی ان کا امتحان لکھتا ہے. تو پوائنٹ کیا ہے کہ دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا اس کو آپ جزا اور سزا کی جگہ مت سمجھیں. دس از ناٹ اے پلیس آف ریوارڈ, دس از سرٹنلی ناٹ اے پلیس آف پنشمنٹ. یہ تو ایک جگہ ہے جہاں صرف اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, and that he is the one who gives wealth and preserves it. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو جس کہتے ہیں نا ختم ہونے والے خزانے ہیں
اور وہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب ہم اسی کے محتاج ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى and he is the one who is the Rabb of the Cyrus. تو یہ شعرا جو ہے نام آتا ہے، یہ ایک ستارے کا نام ہے، اور مشرق اس زمانے کے اندر اس کو بڑا ایک مبارک ستارہ سمجھا کرتے تھے، اور اپنا جو کاروبار کرتے تھے اور مختلف جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے. تو یہ جو ستارہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ستارہ جو ہے یہ تو ایک نشانی ہے تمہارے لیے، اور تم دیکھو ان ستاروں کو بھی، یہ ستارے بھی فرما بردار کس کے؟ اپنے خالق کے فرما بردار ہیں. تو جیسے یہ ستارے اپنے خالق کے فرما بردار ہیں، اس طرح تم بھی اپنے خالق کے فرما بردار ہو جاؤ. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى and indeed he is the one who destroyed the earlier Ad وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى and Samud so spared none. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى and the people of Nuh before, surely they were the most unjust and most rebellious. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى and the upturned towns he smashed them. تو وہ الٹی بھی بستیاں جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کہتے ہیں نا جن کو پٹخ دیا ہو، تو چاہے وہ عاد ہوں، چاہے سمود ہوں، چاہے قوم نوح ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچایا نہیں. none was spared. تو تمہارے لیے تمہارا حال کیوں مختلف ہوگا؟ اگر تم پرانی قوموں کو بھی دیکھو ان کا کیا حال ہوا تھا، تو یہ تمہارا بھی حال ہو سکتا ہے. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا so it covered it which covered. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى then which of your Rabb's blessing will you doubt? هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى this is a warner from the earlier warners. آزِفَةِ الْآزِفَةِ the ever approaching is drawing near. تو آنے والی جو ہے وہ تو قریب آ پہنچ. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ none besides Allah can unveil it. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ do you then wonder at this discourse؟ تو کیا تمہیں اس بات پہ بھی تعجب ہے؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ and laugh at it and not weep کہ تم ہنستے اور روتے نہیں، کہ انسٹیڈ کہ تم تیاری کرو تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، قیامت کا مذاق اڑاتے ہو. یہ تو بڑی ایک سنجیدہ بات ہے. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ rather you are oblivious. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا so prostrate for Allah. تو بس اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور عبادت کرو. تو یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ ہوں ایک سجدہ کر لیں. اگلی سورہ شروع کرتے ہیں. سورہ قمر مکن صورت ہے 690 کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے چاند کے پھٹنے کا جو ہے وہ ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر the hour drew near and the moon has split. کہ یعنی کہ یہ جو ہے قیامت کا وقت اب قریب آ گیا اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ and if they see a sign they turn away and say this is an open ongoing magic. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ and they rejected and followed their desires and every affair has an appointed time. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیے لوگ تو مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اس پہ گواہ بھی ہوتے ہیں، وٹنس بھی ہوتے ہیں، یٹ وہ جو ہے انکار کرتے چلے جاتے ہیں قیامت کا. تو یہ چاند پھٹنے کا جو یہاں پہ ذکر آیا شروع کے اندر سورہ قمر کے اندر، یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ انسیڈنٹ جو تھا یہ منا کے میدان میں ہوا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے وہاں پہ اور کفار بھی تھے، انہوں نے دیکھا، اور رات کو ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ چاند جو تھا وہ پھٹا اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس جڑ گیا. تو ایک بہت بڑی ایک نشانی تھی، مگر بعد میں جا کے لوگوں نے اس کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادو تھا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ and certainly there came to them a news containing ample reprimand, حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ containing a perfect wisdom but the warning is of no avail to them. تو تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، اور یہ جتنے بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں چل کے دیکھیں کھنڈرات جو ہیں وہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ دیکھو کیسے جو تھے لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو یعنی کہ جو وارننگ تھی اس کو نہیں لیا، وہ نہیں اس سے ڈرے، تو پھر وہ کیا ہوا، وہ ایسے ہی برباد جو تھے قومیں بن گئیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ therefore turn aside from them the day in which the caller will call them to a gruesome thing. تو فائن، اگر تو وہ یہ کہ تم نے ان کو اپنا پیغام، اللہ کا جو بھیجا ہوا پیغام ہے، تم نے بہتر طریقے پہ ان کو پہنچا دیا اس پیغام کو، اور تم نے کھٹکھٹا بھی دیا ان کے دلوں کو، اور پھر جو وارننگ تھی جس سے ان کو خبردار کیا گیا اس پہ انہوں نے کوئی دھیان نہ دیا، تو پھر یہ دن تو آنے والا ہے.
خشن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. With their eyes humbled, they will come out of graves like scattered locusts. مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر. Hastening towards the caller, the disbelievers will say, this is a tough day. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. The people of Nuh denied before them, so they rejected our servant and called him mad, and he was scolded. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. So he prayed to his Rabb saying, I am overpowered, so avenge me. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ 900 سال تک تکلیف کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. پھر وہ ایک ایسی پوائنٹ کے اوپر آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اب میرا جو ہے نا اب میرے بس میں نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ انہوں نے تو مجھے مغلوب کر دیا، انہوں نے دے ہیو اوور پاورڈ می، تو اب تو میری مدد کرو. مدد کیسے ہے یہ اللہ کی طرف سے. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. So we opened the doors of the sky with water pouring forth profusely. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. And we split the earth so as springs, so the water gathered all together on the matter already decreed. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. And we carried him on that consisting of planks and nails. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Which sailed under our eyes as a reward for the one who was rejected. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And certainly we left it as a sign. So is there one to take a lesson? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Then how was my torment and my warning. تو پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Indeed we have made Quran easy for counsel. So is there anyone to take advice. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ البتہ ہم نے تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. پھر کوئی ہے جو اس کو سمجھے. تو کیا قرآن کہہ رہے بھائی اس سے نصیحت لو. یہ تو بڑی سمپل نصیحت ہے، بڑی آسان اس کی نصیحت ہے. یہ تو ایک یاد دہانی کراتا ہے کہ کون سے وہ اعمال ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سے وہ اعمال ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور کیا ہمارا مقصد ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. Ad rejected, so how was my torment and my warning. Inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsim mustamir. Surely we did send to them a furious wind in a day of continuous misfortune. تو یہ قوم آج جو تھی ان کو تباہ کیا. ایک تیز ہوا چلی جو کہ 7 راتیں 8 دن تک چلتی رہی، اور پوری قوم تھی وہ بالکل مٹی میں مل گئی. Plucking people away as if they were trunks of uprooted palm. كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. So how was my torment and my warning.. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Indeed we have made Quran easy for counsel. So is there anyone to take advice. یہ آیت جو ہے نا قرآن میں 4 دفعہ اس صورت کے اندر 4 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے تاکہ انسان کی توجہ ہو، اس قرآن کی طرف جو ہے نا ہماری توجہ جو ہے وہ واپس جائے. کذبت ثمود بالنذر. And people of Samud denied the warner. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. So they said, shall we follow a single human being from among us? Then we will be in error and insanity. تو وہ انہوں نے کیا کہا، یہ سمود کی جو قوم سمود تھی، انہوں نے کہا کہ بس ہم تو کیا ایک آدمی کے پیچھے چلنے لگے، اس کے کہنے پہ ہم چلنے لگے، اور اگر ہم یہ کریں گے تب تو ہم بالکل گمراہی میں اور دیوانگی میں چلے جائیں گے. یعنی کہ دیکھیے آپ کتنی الٹی بات وہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو یعنی کہ اعتراض وہ تھا، یعنی کہ جو لوگوں کا اعتراض تھا، اکثر وہ کیا اعتراض کرتے تھے کہ ہم اپنے جیسے آدمی کو کیسے فالو کریں، اس کی کیسے اتباع کریں، یہ کیسے رسول بن سکتا ہے. أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. Is it that advice has been cast upon him alone out of all of us? No, he is a bragging liar. تو وہ ان کے لوگوں کا یہ جو اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ وہی جو ہے وہ اسی کے اوپر بھیجی جائے، ایک اس شخص کے اوپر بھیجی گئی، یہ تو بڑا جھوٹا ہے اور بڑا شیخی خور ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. Tomorrow they will know who is the bragging liar is. إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ.
We are going to send the she-camel as a trial for them, so watch them and be patient. تو ان لوگوں نے جو تھا وہ ایک پروفیسر جو تھے وہاں پہ ان سے جو تھا کہ کہا کہ ایک معجزہ ہو، اور معجزہ یہ ہو کہ ایک اونٹنی جو ہو اس چٹان سے نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی جو ان سے جو انہوں نے مانگا تھا یہی ہوا کہ ایک اونٹنی نکل آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایز اے ٹرائل بھیجی. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ and tell them that the water is to be shared between them so as the turns for having water is determined. تو ان سے کیا کہا، اور ان سے ایک ہی شرط تھی اس کے اوپر کہ یہ جو پانی تھا وہاں پہ ایک کوئی کنواں ہوگا، اس کے اندر جو پانی تھا کہ ایک دن جو تھی وہ یہ جو اونٹنی تھی جو کہ معجزے کے طور پہ نمودار ہوئی تھی، اس کا دن تھا کہ وہ آ کے پانی پیتی تھی، اور ایک دن جو تھے وہ باقی ان کے جو جانور تھے وہ پیتے تھے. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ. Then they called their companions, so he undertook the task, then killed. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. So how was my punishment and my warning? Surely we sent them a single cry, and they were crushed hedge of a hedge builder. کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آواز بھیجی، ایک زور کی چیخ آئی. وہ چیخ جو تھی ایک عذاب کے فارم کے اندر تھی، اور وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کوئی کانٹوں کی باڑ جو ہوتی ہے وہ بالکل چورا چورا ہو جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Indeed, we have made Quran easy for seeking advice. So is there one to take heed to the advice. دیکھیے اس آیت کے اندر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی خاص طور کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ جو ہے نا ذرا مشکل ہیں، دے آر ڈیفیکلٹ ورڈز. مگر قرآن بار بار ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ قرآن تو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا وہ. اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ وہ یہ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ کئی دفعہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو مشکل ہوتے ہیں، اور عربی ہمیں ڈیفینیٹلی مشکل بھی لگتی ہے، مگر اس کا پیغام جو ہے نا اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پیغام بالکل سمپل ہے. پیغام کیا؟ پیغام ایک سمپل وارننگ ہے، وہ خبردار کرنا ہے، اور بالکل اوپن اینڈ کلیئر وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون جو ہیں وہ بھی بالکل سادہ ہیں، ہر انسان اللہ کے قانون کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہیومن نیچر، انسان کی جو اصلیت ہے اس کے بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہیں. کذبت قوم لوط بالنذر and the people of Lut rejected the warners. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. We sent upon them a storm of stones, except the family of Lut, whom we saved in the small hours of the morning. Ni'matan min indina kazalika najzi man shakar. As a grace from us, this is how we reward the one who offers gratitude. کہ ہماری طرف سے تو ایک فضل تھا، اللہ کہتا ہے یہ ہماری طرف سے تو ایک فضل تھا، جو شکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے. تو یہ جو ہے نا نجات کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جو اللہ کی جو نعمتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. And he had certainly warned them of our grasp, but they disputed the warnings. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. And they had even tried to tempt him against his guest, but we blinded their eyes, so taste my punishment and my warnings. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. And certainly on the next morning a lasting punishment overtook them. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. So taste my punishment and my warnings. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And indeed we have made Quran easy for seeking advice, so is there one to take heed to the advice? And the warners came to the family of Pharaoh. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. But they rejected all our signs, so we seized them a seizure by the one mighty powerful. تو کیا اللہ تعالیٰ کی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو ایک بڑی زبردست پکڑ سے پکڑ لیا. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. Are your disbelievers better than those, or is there any exemption for you in the scriptures? Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Or do they say we are an avenging group? So yuhzamul jamu wa yuwalluna dubur. Soon the group shall be routed and all of them will turn
their backs. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ عنقریب یہ جو جماعتیں ہیں یہ بھی شکست کھا جائیں گی اور اپنی پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گی. تو یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ریویل کی جب یہ نازل ہوئی یہ ایک پیش گوئی کر رہی تھی. اور پیش گوئی کس کی کر رہی تھی؟ غزوہ بدر کی، جو کہ 17 رمضان 2 ہجرت کے اندر ہوا. تو مچ آفٹر دس سورہ واز ریویل. اور اس میں کیا ہوا تھا کہ کفار جو تھے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ بڑے شان و شوکت کے ساتھ، ایک پومپ اور گلوری کے ساتھ. اور مسلمان آرمی جو تھی وہ تو بالکل ایک ریگ ٹیگ قسم کی آرمی تھی، مگر وہ پیٹ موڑ کے جو تھے، پیٹ پھیر کے پھر کفار جو تھے وہ بھاگ گئے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ اضحیٰ وامر. Rather the hour is appointed time and the hour is more grievous and bitter. تو کچھ عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو تھا وہ کفاروں کو اس دنیا کے اندر دیتا، مگر جو اصلی عذاب ہے نا، ریئل عذاب جو ہے جو کہ بہت ہی تلخ ہے اور تکلیف والا ہے، وہ تو آخرت کے لیے ریزروڈ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر. So the guilty ones are in error and madness. یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. On the day when they will be dragged into the fire, on their faces taste the touch of hell. تو جس دن ان کو منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹا جائے گا تو اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس مزہ اس آگ کا. اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. And verily we have created everything according to a measure. کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے، ایک انداز سے پیدا کی ہے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمْحٍ بِالْبَصَرِ. And our command is nothing but a single act like the blink of an eye. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And verily we have destroyed people like you, so is there one who takes a counsel. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری جیسی بستیوں کو غارت کر چکے ہیں، تو پھر کیا کوئی اس کو سمجھنے والا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. And everything they have done is recorded in the scriptures. تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ ان کے اعمال ناموں میں موجود ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. And everything small and big is written down. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. Surely the God-fearing will be in the gardens and rivers. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ. In the seat of truth near the most powerful king. تو یہ ملیک مقتدر کا جو یہاں پہ ورڈ آتا ہے، یہ کون ہے مقتدر؟ یہ اگلی جو صورت ہے اسی سے شروع ہوتی ہے اور یہ سورہ رحمان ہے. ہو از دا موسٹ پاورفل کنگ. یہ سب سے امپورٹنٹ جو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اور ایک صفت ہے وہ الرحمن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن دا موسٹ بینیفیسنٹ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ مینیفیسٹ اٹ سیلف؟ علم القرآن. ہی ٹاٹ دا قرآن. تو کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سکھایا، اور انہوں نے آ کے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور ان کے تھرو جو ہے اب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو، پوری امت کو جو ہے قرآن سکھاتے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ایک کتاب ہے جو کہ جوڑتا ہے تمام اللہ کی جو تخلیق ہے، انسانوں کی اس تخلیق کو جوڑنے کے لیے. اور کس سے جوڑتا ہے؟ اپنے کریٹر سے، جو خالق ہے اس سے جوڑتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، یہ جو پوری صورت ہے سورہ رحمان جو ہمیں اللہ کی رحمت ملے، تو کس سے ملے گی؟ اٹس اونلی تھرو دا قرآن. وہ صرف قرآن کے تھرو ہمیں ملے گی. خلق الانسان. ہی کریٹڈ مین. علمہ البیان. ہی ٹاٹ ہم ہاؤ ٹو ایکسپریس. یہ جو پاور ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا. یہ پاور آف اسپیچ جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ ہائیسٹ ایوالوڈ پارٹ آف آر برین ہے. ہمارے دماغ کا جو سب سے ایوالوڈ پورشن ہے نا، وہ ہمارا اسپیچ کا سینٹر ہے، کہ جہاں سے ہم جو ہے دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے بولیں. اور یہی فرق کرتا ہے، یہی فرق ہے انسان کے اندر اور باقی جتنے بھی جانور ہیں، کہ ان کا یہ اسپیچ سینٹر اتنا ڈیولپ نہیں ہے جیسے انسان کا ہے. الشمس والقمر بحسبان. and the sun and the moon are bound by a fixed calculation. تو اس چاند اور سورج جو ہے وہ تو ایک حساب میں چل رہے ہیں. ایوری تھنگ از باؤنڈ. ساری ایک چیز کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ متعین کیا ہوا ہے. والنجم والشجر یسجدان. and the vines and the trees both bow down. والسماء رفعها ووضع الميزان. He raised the sky high and set the balance. کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور پھر ایک ترازو قائم کیا، ایک بیلنس قائم کیا.
اللہ تطغوا فی المیزان therefore do not transgress regarding the balance. کہ دیکھیے یہ جو پوری کائنات ہے نا، یہ ہماری دنیا اور پوری جو کائنات ہے وہ ایک رائٹ بیلنس کے اوپر ہے. اس کے اندر حقوق بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر امن اور سکون ہو اور ایک ہارمنی ہو، تو اس کے لیے یہ بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک جسٹس ہے، ایک عدل ہے. جیسے پوری کائنات میں ہم ایک عدل دیکھتے ہیں نا، اور اس اگر عدل کو، اس بیلنس کو، اس کو اگر آپ ٹیمپر کریں، اس کو اگر آپ چھیڑیں، اس کو ختم کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا میں اور کائنات کے اندر سوائے کیوس کے، افراتفری کے اور الجھن کے اور کنفیوژن کے اور کچھ نہیں ہوگا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ and establish the weight with equity and do not shortchange the weight. کہ انصاف سے تولو اور تولنے میں گھٹاؤ مت. بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیں آج کل کیا جو فراڈ ہے نا، فائنینشیل فراڈ اور تولنے کے اندر جو فراڈ ہے، اس پہ قرآن جو ہے کتنا سخت ہے کہ اس میں جو ہے یہ بہت بڑا دنیا کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ and the earth He has placed for all creatures. تو تمام جو اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے وہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے بچھا دی. یہ زمین صرف انسان کی نہیں ہے بلکہ تمام اللہ کی تخلیق جو ہے نا یہ ایکولی شیئر کرتی ہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام in which there are fruits and date palm having covering, والحب ذو العصف والریحان and grain having chaff and fragrant flowers. فبأي آلاء ربكما تكذبان. So which of the bounties of your Rabb will you both deny? کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. He created man from dry clay ringing like pottery. تو یہ قرآن اور سائنس جو ہے نا یہاں پہ ایک بالکل جو کہتے ہیں نا ایگری کرتی ہے. دونوں ایک ہی چیز کے اوپر کہ انسان کو جو ہے اس مٹی سے بنایا گیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ and he created jinn from the smokeless flame of fire. کہ اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the bounties of your Rabb will both of you deny? رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ The Rabb of the two east and the Rabb of the two west. تو یہ دو مشرق اور دو مغرب جو ہیں ان کا مالک. یہ کیا اس مطلب ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے الگ ہو، ان کا ایسٹ الگ ہو اور ویسٹ الگ ہو، جیسے انسانوں کا ایسٹ اور ویسٹ الگ ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the bounties of your Rabb will both of you deny? مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ He let forth the two seas to meet together. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ Between them is a barrier. They do not encroach upon one another. یعنی کہ یہ سمندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک میٹھا پانی، اور اکثر ایسے بہت جگہ پہ ایسی جگہ پہ اس کا مشاہدہ لوگ کرتے ہیں کہ دو سمندر ہیں، ایک میں میٹھا پانی ہے، ایک میں جو ہے کھارا پانی ہے. وہ آپس میں جو ہے ملتے نہیں ہیں بلکہ وہ ساتھ ساتھ بہتے رہتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پردہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the bounties of your Rabb will both of you deny? يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ and from both of them come forth pearls and corals. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the bounties of your Rabb will both of you deny? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ And his are the sailing ships raised up in the sea like mountains. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the bounties of your Rabb will both of you deny? تو دیکھیں یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا کہ سمندر کے اندر سے یہ ہیرے اور جواہرات نکالنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور اس کے اوپر جو ہیں کشتیوں کا تیرنا سمندر پہ جیسے پہاڑ جیسے ہوتی ہیں، یہ تمام معجزے جو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس قدر فیملیئر ہوتی ہیں یہ چیزیں، اتنا ہم اس کو جان لیتے ہیں کہ ہم اس کو نا وی ڈونٹ ریئلی گیو انف اٹینشن. ہم جو ہے وہ فزیکل جو مادے کا قانون ہے بس اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اس کے جو کریٹر ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ کس نے ان کو بنایا، کس نے یہ قانون بنایا، کس نے لا آف گریوٹی بنایا، کس نے یہ ایسا قانون بنایا کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں وہ پانی کے اوپر جو ہیں تیرتی رہتی ہیں. تو ویل اسٹاپ اوور ہیئر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.